الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اوپر کی دو آیتوں میں حضرت کعب بن مالک اور ان کے دونوں ساتھیوں کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ یہ آیت بھی انہی آیات کے ساتھ نازل ہوئی، یعنی اوپر والی آیتوں کے ساتھ. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے سچ بولا اور سچ ہی کی وجہ سے نجات ہوئی. اس آیت میں سچائی کی اہمیت اور ضرورت بتانے کے لیے عامۃ المسلمین کو، عام مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرنے کا حکم قرآن مجید میں جگہ جگہ وارد ہوا ہے. اس آیت میں تقوی حاصل ہونے کا ایک طریقہ بتا دیا، اور وہ یہ ہے کہ صادقین کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. عربی زبان میں صادق سچے کو کہتے ہیں اور سچائی کو صدق کہتے ہیں. دین اسلام میں صدق کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ایمان، اقوال اور اعمال سب میں ضرورت ہے. صدق کی ضد کذب یعنی جھوٹ ہے. جھوٹ سے دین اسلام کو بہت سخت نفرت ہے اور جھوٹ کی شدید ممانعت ہے. مومن بندے پر لازم ہے کہ ان وعدوں میں سچا ہو جو وہ مخلوق سے کرتا ہے. بندوں کے ساتھ جو رہنا سہنا ہو، اس میں بھی سچائی کو سامنے رکھے. اگر سچائی پیش نظر نہ رہے تو جھوٹ بولیں گا اور دھوکہ دیں گا. سورہ زمر میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور جو شخص سچ لے کر آیا اور سچ کی تصدیق کی، سو یہ لوگ تقوی والے ہیں. اس آیت کریمہ میں بھی سچائی اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی گئی ہے اور انہیں صفت تقوی سے متصف بتایا ہے. سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون.
بلا شبہ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اس میں یہ بتا دیا کہ ایمان میں سچائی ہونا لازم ہے۔ اگر دین کی کسی بات کو نہ مانا یا عقائد دینیہ کے کسی عقیدے میں شک کیا، گو وہ لوگوں کے سامنے بظاہر مسلمان ہونے کی وجہ سے مومن سمجھا جائے گا، لیکن اللہ کے یہاں مومن نہ ہوگا، کیونکہ اس کے ایمان میں سچائی نہیں ہے۔ پھر عملی طور پر بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھانا لازم ہے۔ اللہ کی راہ میں مالوں سے، جانوں سے جہاد کریں، اور یہ سب کچھ دل کی گہرائیوں سے پوری سچائی کے ساتھ ہو۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ جان جانے کی پرواہ ہو، نہ مال خرچ ہونے سے نفس میں کوئی خلش اور چبھن محسوس ہوتی ہو۔ جو بھی عمل کریں اس میں نیت کی سچائی ہو، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ بندوں کو معتقد بنانا، ان سے تعریف کروانا، اعمال صالحہ کے ذریعے دنیا طلب کرنا اور شہرت کے لیے علم حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ جیسی عبادت مخلوق کے سامنے کرے جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، ایسی ہی عبادت تنہائی میں کرے۔ ایسا نہ کرے کہ لوگوں کے سامنے لمبی نماز اور اچھی نماز پڑھے اور تنہائی میں نماز پڑھے تو جلدی جلدی نمٹا دے، نہ رکوع سجدہ ٹھیک ہو، نہ تلاوت صحیح ہو، نہ خشوع و خضوع ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب بندہ ظاہر میں نماز پڑھتا ہے اور اچھی نماز پڑھتا ہے، پھر لوگوں سے علیحدہ ہو کر تنہائی میں نماز پڑھتا ہے، تب بھی اچھی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا عبدی حقا، کہ سچ مچ یہ میرا بندہ ہے۔ اسی طرح جب بندہ دعا کرے تو دعا میں بھی سچائی ہونی چاہیے، یعنی جب یوں کہے کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تو پوری طرح متوجہ ہو کر حقیقی سوالی بن کر سوال کرے۔ زبان سے دعا کے الفاظ جاری ہیں لیکن دل غافل ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا مانگ رہا ہوں۔ یہ سچ اور سچائی کے خلاف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگے تو سچے دل سے حضور قلب کے ساتھ مغفرت طلب کرے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو یوں کہہ رہا ہے کہ میں مغفرت چاہتا ہوں، لیکن دل اور کہیں لگا ہوا ہے۔ یہ صدق اور سچائی کے خلاف ہے۔ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، کہ ہمارا استغفار کرنا بھی صحیح استغفار نہیں ہے، ہمارے اس استغفار کے لیے بھی مزید استغفار کی ضرورت ہے۔ اگر قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھائے اور سچی قسم کھائے۔ آئندہ کسی عمل کے کرنے پر قسم کھائی تو قسم کو پورا کرے۔ شرط اس میں بھی وہی ہے
کہ گناہ کی نظر نہ ہو۔ جب کسی نیک کام کرنے کا ارادہ اور وعدہ کرے تو سچا کر دکھائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا انس بن نضر غزوہ بدر میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے۔ اس کا انہیں بہت رنج ہوا۔ کہنے لگے کہ افسوس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار مشرکین سے جنگ کی اور اس میں شریک نہ ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین سے قتال کرنے کا موقع دیا تو میں جان کو جوکھم میں ڈال کر دکھا دوں گا۔ آئندہ سال جب غزوہ احد پیش آیا اور اس میں مسلمان شکست کھا گئے تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ، میں مشرکین کے عمل سے براءت ظاہر کرتا ہوں، اور یہ جو مسلمانوں نے شکست کھائی ان کی طرف سے معذرت پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے احد سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ احد سے ورے یعنی احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور مشرکین سے بھڑ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد دیکھا گیا تو ان کے جسم میں تلواروں اور نیزوں کے 80 سے کچھ اوپر زخم تھے۔ اللہ تعالی شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنین میں ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمجھتے تھے کہ یہ آیت حضرت انس بن نضر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد سے فارغ ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے ان کو مقتول پڑا ہوا دیکھا اور آیت رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ تلاوت فرمائی۔ آیت کریمہ کی تشریح میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو شخص عالم نہ ہو وہ طرز گفتگو سے یہ ظاہر نہ کرے کہ میں عالم ہوں۔ اگر کوئی شخص عالم بھی ہو اور مسئلہ معلوم نہ ہو تو اٹکل سے، اندازے سے مسئلہ نہ بتائے، کیونکہ اس میں اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں جانتا ہوں، اور یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ پھر اٹکل سے بتانے میں غلطی ہو جاتی ہے، اس میں اپنا بھی نقصان ہے اور سوال کرنے والے کو دھوکہ بھی دینا ہے اور گمراہ کرنا بھی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے یا وہ علم و عمل میں کمال رکھتا ہو تو اپنی حقیقی حالت کے خلاف ظاہر نہ کرے، کیونکہ یہ صدق و سچائی کے خلاف ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ایک سوتن ہے جس کو ہم سوکن کہتے ہیں، اگر میں جھوٹ موٹ اسے جلانے کے لیے یوں کہہ دوں کہ شوہر نے مجھے یہ کچھ دیا ہے اور حقیقت میں نہ دیا ہو تو کیا اس میں کچھ گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المتشبع بما لم يعط کلابس ثوب زور، کہ جس شخص نے جھوٹ
یہ ظاہر کیا کہ مجھے یہ چیز دی گئی ہے حالانکہ اسے نہیں دی گئی، اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی نے جھوٹ کے 2 کپڑے پہن لیے. ثوب تثنیہ کا صیغہ ہے، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا جیسے کسی نے جھوٹ کے 2 کپڑے پہن لیے، یعنی سر سے پاؤں تک وہ جھوٹا ہی جھوٹا ہے. تشبیہ 2 کپڑے پہننے سے تشبیہ دینے کی مراد کا مقصد یہ ہے کہ وہ آدمی سر تا پیر، سر سے لے کر پیر تک جھوٹا ہے. اس حدیث کا مفہوم بہت عام ہے، ہر قسم کے جھوٹے دعوے داروں کو شامل ہے. سچ اور جھوٹ اقوال میں منحصر نہیں، یعنی باتوں میں منحصر نہیں، اعمال و احوال اور لباس اور دعوے اور عزائم یعنی ارادے، ان سب میں سچ اور جھوٹ کی شان پیدا ہو جاتی ہے. ہر مومن بندہ اپنی نگرانی کرے اور سچ ہی کو اختیار کرے اور ہر طرح کے جھوٹ سے بچے. اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، لوگوں کے درمیان معاملات میں صلح صفائی یا بعض دیگر مواقع میں جو جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے وہ مستثنیٰ ہیں، وہ الگ بات ہے. آیت کریمہ میں کہا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس کا ایک مطلب تو یہ بھی لکھا ہے کہ کونوا مثلہم فی صدقہم، جو لوگ صادقین ہیں انہی کی طرح ہو جاؤ، یعنی صدق ہی کو اختیار کرو اور ایمان و اعمال اور اقوال میں صادقین کے راہ پر چلو. اور جس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اس کی مناسبت سے یہی معنی زیادہ اظہر ہے، زیادہ واضح ہے، کیونکہ حضرت کعب اور ان کے دونوں ساتھی رضی اللہ تعالی عنہم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جانے سے رہ گئے تھے، وہ ان کے ساتھ عمل صدق میں شریک نہ ہوئے تھے. لیکن الفاظ کا عموم اس بات کو بھی بتاتا ہے کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. اچھی صحبت اور بری صحبت دونوں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. جو اچھوں کی صحبت اٹھائیں گا اس میں خوبی پیدا ہوگی، اور جو بروں کی صحبت میں رہے گا اس میں برائیاں آتی چلی جائیں گی اور اس کا نفس برائیوں سے مانوس ہو جائے گا، یعنی برائیوں کی قباحت ختم ہو جائے گی، برائیاں اس کو اچھی معلوم ہونے لگے گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی، صرف مومن کی صحبت اختیار کرو اور تیرا کھانا یعنی طعام ضیافت متقی کے سوا کوئی نہ کھائے. طعام ضیافت مہمانی کا کھانا، یعنی متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ہی اپنے دسترخوان پر بلاؤ، اپنا مہمان بناؤ. تو حدیث پاک میں کہا گیا لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سو تم میں سے ہر شخص غور کرے کہ اس کی دوستی کس سے ہے. اگر اچھے لوگوں سے دوستی ہے تو اچھا آدمی ہے، اور برے لوگوں سے دوستی ہے تو سمجھ لے کہ تو برا آدمی ہے. اگر اچھے لوگوں سے دوستی ہے
تو اچھا آدمی ہے، اور برے لوگوں سے دوستی ہے تو سمجھ لے کہ تو برا آدمی ہے۔ عفواً ترجمہ ہے، اگر اچھے لوگوں سے دوستی ہے تو تو اچھا آدمی ہے، اور برے لوگوں سے دوستی ہے تو تو برا آدمی ہے۔ بہرحال ہر شخص کو معاشرت کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے، مسافرت کے لیے یعنی سفر کرنے کے لیے، مصاحبت کے لیے صادقین کی صحبت اختیار کرنا لازم ہے۔ جیسے ساتھی ہوں گے ویسا ہی خود ہو جائے گا، اور یہ ایسی چیز ہے جس کا عموماً مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے میں تقویٰ کا حکم دینے کے بعد سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا۔ اپنے لیے بھی صادقین اور صالحین کی صحبت کی فکر کریں، اور اپنے ماتحت اپنی اولاد کے لیے بھی اسی کو سوچیں کہ وہ صادقین کے ساتھ رہیں، ان کی کتابیں پڑھیں، کیونکہ کتاب بھی بہترین ساتھی ہے۔ خیر جلیس فی الزمان کتاب، کتاب بھی بہترین ساتھی ہے، مگر کتاب اچھی ہو۔ اگر کتاب اچھی ہوگی تو وہ اچھائی سکھائے گی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔